کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ کی طرف کوئی سزا نہیں ہے، لہذا اور عمرے نال حج فرض نہیں ہوتا۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جن عمرہ کر لیا انہیں حج فرض ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ حج فرض ادو ہوئے گا جب بندہ حج کے دن مکے اور مدینے مکے چ رہ جائے، مکے کے اندر رہ جائے، ادو حج کے ایام شروع ہو گئے، ہوں یہ حج فرض ہو گئی۔ ہوں حج کے ایام شروع ہے، ہوں حاجی لوگ جا رہے ہیں 9 ذی الحجہ تک، یہ حج کے ایام ہے۔ میرا بندہ اتنے رہ گیا، اس دوران اس نے حج کرنا فرض ہو گیا۔ اگر گورنمنٹ نے چاند پیچھا سٹ دیتا کہ حج کرنا ضروری ہے، پہلے ضروری نہیں سی، یعنی مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، یہ اسے کیا چھپ گیا کہ میں تو حج کرتا جا سکتا، یہ جائز نہیں۔ لوگ چھپ جاتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ چوری نہ کرو، چوری تو برا ہے۔ لہذا سارے لوگ کیا کہ میں حج کرا گا، لیکن لوگ تھے جب تو ہتھے آ گیا تو موڑ جو نہ تو چڑھ گیا کہ پھر کہاں گئی تیری حج۔ لہذا اس طرح اسلام نے روکا نہیں کیتا، اسلام نے تنگ نہیں کیتا، اسلام نے تو آسانی کا راستہ بتایا۔ تو بھائی دوستوں اور بھائیوں، آج جو بات میں بڑے نہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج بھی کیتا ہے اور خود عمرے بھی کیتا ہے۔ کہاں کیتا ہے؟ آج جو عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ ایک کام کرو، یا مکہ گل کرو یا مدینہ کی گل۔ آج جو عمرے کا تعلق مکے نال ہے، آج جو عمرے کا تعلق مکے نال ہے، حج بھی ہوتا ہے کہ مکے اور عمرہ بھی ہوتا ہے کہ مکے۔ سمجھ آئی؟ بولتے نہیں۔ مدینے کے اندر سنہ نبی کا روزہ ہے، مدینے کے اندر قبر بارزہ گنبد خضرا ہے، عمرہ کرو حج کرو پھر جا کے سنہ نبی کے روزے کی زیارت کرو۔ لیکن عمرے کا تعلق بھی مکے نال ہے اور حج کا تعلق بھی مکے نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مدینے وچ آ کے سفر کرتے عمرہ اور حج مدینے مکے کی، مدینے چھوڑا سنہ نبی اتنے ہی کام کرتے بولتے نہیں۔ سنہ نبی خود سفر کرتے آئے، صحابہ کو لے کے آئے، یہاں آئے مکے کے اندر آئے۔ نبی علیہ السلام کا معمول آپ کی زندگی کا مدینے کے اندر ایک دستور آپ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو پوچھتے ہیں کسی کو کوئی کام آیا، کسی کو اچھا کام آیا، یہ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں۔ کسی صحابی کو آتا سی وہ سنہ نبی کو سنا دیتا سی، سنہ نبی کو اس کی وضاحت تعلیم کر دیتا سی۔ اور مسئلہ ہے اگر کوئی اچھا کام آوے اس بندے نے رابطہ کرو، اس اللہ دے نیک بندے نال جنوں خواب دی تعبیر دا پتہ ہے۔ برا خواب آوے کسی کو بیان ہی نہیں کرنا، برا خواب آوے کسی کو بیان ہی نہیں کرنا، وہ شیطانی وسوسے، وہ شیطان دے بات ہے۔ اور اچھا خواب اگر آ جائے تو وہ کسی اللہ دے نیک بندے کا رابطہ کرو جنہوں کی تعبیر جان۔ لیکن ساڈے خواب اور ہیں، نبیاں کے خواب اور ہیں۔ ساڈے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب نبی سچے، نبیاں کے خواب بھی سچے۔ اور میں مثال دینا، توجہ ہے، توجہ نہ بیٹھے گا، دیکھ کرو، دیکھتے بیٹھے گا، دیکھتے جانتے بیٹھے گا، اور بات سن کے جا کرو، سینے کو بٹھاؤ۔
عبادت بڑی قیمتی ہے اور وقت بڑا قیمتی ہے، یہ دن بڑا قیمتی ہے، یہ جگہ بڑی قیمتی ہے۔ خوابہ کی بہت بڑی تعبیر کرتے سن علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جنہاں کتاب بھی لکھی ہے تعبیر الرؤیا، خوابہ کی تعبیر کی کتاب لکھی ہے، وہ مدینے چلاتے سن۔ ایک بندے کو خواب آیا کہ حضرت کہ میں خواب دیکھا ہے میری 4 مہینے آگے جلدی پئی ہے، یہ تعبیر بتاؤ۔ حضرت علامہ سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا جلدی جلدی آدھا مکان خالی کر دے، یہ تعبیر ہے تیرا مکان گرن والا ہے۔ اور خواب کیسا ہے تعبیر؟ اس آدمی نے اپنا بار کٹا مکان دے، یہ غیب کی بات نہیں ہے، یہ تعبیر ہے۔ غیب کا علم اللہ سے بات۔ ایک آدمی آیا حضرت میں نے بڑا ہی ڈرانا اور بڑا ہی خوفناک خواب آیا۔ یہ خواب آیا جی بیان کرتے ہوئے میری زبان جڑی ہے وہ لفظ آ جاتی ہے، وہ کب جاتی ہے۔ خواب کی آیا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ میں قرآن کریم کے اوپر پیشاب کرتا تھا۔ ایک خواب آیا میں یہ سنایا علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا مبارک ہو کیسے مبارک؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے گھر نیک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے۔ خواب کیسا، تعبیر کیسا؟ خواب کتنا برا، انہیں تعبیر کتنی سونی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام بڑے، 4 امام اور 4 حق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 پوری دنیا کے اندر یہ 4 مسلک چلتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ان ملکوں کے اندر زیادہ جو بات وہ فقہ حنفی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہے۔ مکے اور مدینے کے اندر امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہے۔ انڈونیشیا ملیشیا کے اندر امام شافعی کے پیروکار ہے۔ اور عرب کا کچھ علاقہ ہے جن سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مالکی کہا جاتا ہے، انڈونیشیا اور ملیشیا شافعی کہا جاتا ہے، مکے اور مدینے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ایک اور، پیران پیر حضرت سید عبد القادر جیلانی گیلانی محمود سبحانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حنبلی سن، وہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ انہوں کا مسلک بھی حنبلی سی، آپا حنفی ہے وہ حنبلی ہے۔ آپا رفع یدین نہیں کرتے ہیں کہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے سن۔ آپا اونچی آمین نہیں آتے ہیں، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی اونچی آمین آتے ہیں۔ حیران ہو گئے تو بھائی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب آیا کیا خواب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سبحان اللہ۔ اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میرے امتی نے مینوں خواب وچ ویکھا انہیں مینوں ہی دیکھا۔ فرمایا میری شکل میری صورت کوئی بن سکتا ہی نہیں، جسے طاقت ہی نہیں، جنہیں ویکھا انہیں مینوں ہی دیکھا۔
اللہ علیہ آپ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو سوال کیتا کی سوال کیتا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری عمر کتنی رہتی ہے، میری عمر کتنی رہتی ہے؟ تو سن نبی نے فرمایا بس آپ نے 5 کا اشارہ کر دیا، نبی علیہ السلام نے 5 شکریہ کر دیا، خواب ختم ہو گیا۔ امام مالک پریشان ہو گیا کہ 5 کا مہنگا کی آپ نے خوابہ کے تعبیر کے بادشاہ علامہ سیری رحمت اللہ علیہ کے کول اپنے شاگرد کو بھیجا، مدینے کی ایک طرف آپ رکھ دیا، مدینے کی دوسری طرف علامہ سیری رحمت اللہ علیہ رکھ دیا۔ اور امام مالک کے اندر اتنا عشق نبی علیہ السلام کا